انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کی بات نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا رہنما اپنے گھر کی لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں، بخدا تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوں گے جیسے سو جاتے ہو، اور اس طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت اور اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کی دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ابو طالب نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دو سر سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ کس کے الفاظ تھے؟ ابو طالب کے، ابو لہب کو یہ الفاظ تھے کوہ صفا پر۔ یہ جو کوہ صفا پر بھی ایک خطاب دیا گیا تھا نا، یہ وہ خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کی دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ نے کوئی صفا پر چڑھ کر آواز لگائی یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کی قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئی۔ یا صباحا، صبح کے ٹائم ایک آواز لگائی جاتی تھی۔ جب کوئی اس طرح خاص واقعہ ہوتا تھا نا، تو ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر یہ آواز نکال لیتا تھا، تو لوگ سارے کے سارے کیا ہو جاتے تھے؟ جمع ہو جاتے تھے۔ اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس نے اسی طرح وہ مروی ہے۔ جب وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنو عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ عرض قریش آ گئی، ابو لہب بھی آ گیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم آپ کو سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے بچنے کی خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو تمہارے سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ اس پر تبت یدا ابی لہب و تب یہ نازل ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام نے کہا نا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی پیچھے سے لوگ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تم سچا مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے کہا الہذا جماعتنا تبت لک، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے، برباد کرے، بد دعا کی اس نے کہ تم نے ہمیں الہذا جماعتنا، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کی شان جو ہے نا وہ غیرت میں آ گئی، اور بعد میں وہ صورت بھی نازل ہو گئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، کس کے؟ ابو لہب کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا اس پر بد دعا بھیجی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل، ٹھیک ہے نا، یہاں آ جائے۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کی اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم آیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین کا کوئی جو ہے نا پرواہ نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور حکم آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خرافات اور باطل کی پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجزانہ اور ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کی درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں وہ ہے۔ تو آج کل بھی لوگ جو درباروں میں جاتے ہیں اس طرح کے جو اعمال کرتے ہیں نا، تو یہ بھی سیم ٹو سیم وہی اعمال ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کا آنے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پٹ پڑنے والی انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے
کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کی حوالے کر دیا جائے اور کی پہ جو چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کی دوسری تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا، وہ لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ ہمارے پھر یہ حیثیت تو نہیں رہے گی جس طرح یہ ہمیں بتاتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ہوتا رہا، لیکن یہ ماننے کو تیار وہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کلم کلا وہ جو دعوت تھی نا، یہ وہی سلسلہ تھا، ٹھیک ہے۔